کیا ریشنلائزیشن کا سیکنڈ فیز لٹک گیا ہے؟ کیا ان باتوں میں حقیقت ہے؟ جو پہلے ایک طے شدہ شیڈول تھا اس کے مطابق 25 اگست کو سیکنڈ فیز کے ٹرانسفر ہو جانے تھے، مگر ابھی تک 3 دن گزرنے کے باوجود وہ ٹرانسفر سامنے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیا وجوہات تھیں؟ کیا سیکنڈ فیز کے اندر کون سی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ان کے اندر کون سے مسائل ہیں؟ اس طرح کے مزید مستند خبروں کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو بر وقت اور ہمیشہ ملتی رہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں مؤخر کی گئی ہیں۔ در حقیقت ہمارے سیس کے جو انفارمیشن سسٹم ہے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، وہاں پر بہت زیادہ اس حوالے سے مسٹیکس پائی گئیں۔ وہ مسٹیکس یہ تھیں کہ جن ایجوکیٹرز کو اپنے ایجوکیٹرز کی تعیناتی کے دوران ایس ای سائنس، ایس ای میتھ اور اسی طرح سے ایس ای کیمسٹری، ایس ای بیالوجی، ایس ای فزکس میتھ لگایا گیا تھا، یہ تمام تر ایجوکیٹرز جب اپنی ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر جب ان کو ریگولر کیا گیا تو ان کی ڈیزگنیشن کو ایس ٹی سائنس اور اسی طرح سے ایس ٹی آئی ٹی یا ایس ٹی جرنل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایس ای ان کو بھی ایس ٹی جرنل میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو چونکہ یہ ڈیٹا جو سیس کے پاس ڈیٹا موجود تھا، ان کے اندر یہ تمام اساتذہ جو سائنس کی پوسٹوں کے اوپر بھرتی ہو کر آئے تھے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو ایس ای سائنس یا ایس ای میتھ کے اوپر بھرتی ہو کر آئے تھے ان تمام کو ای ایس ٹی جرنل کیٹیگری میں ریگولر کر دیا گیا۔ اور جب سیس کے پاس یہ ڈیٹا تھا تو ان کو ای ایس ٹی جرنل ہی کنسیڈر کیا گیا، جس کی وجہ سے ان پوسٹوں کو مختلف سکولوں کے اندر سرپلس قرار دیا گیا، حالانکہ وہ سرپلس نہیں تھیں، اپنی پوسٹوں کے حوالے سے وہ وہاں ریکوائرڈ تھیں، اور اسی سیس کے اندر وہ باقاعدہ ریکوائرڈ مینشن بھی ہے، یعنی ان کو نکالا جا رہا ہے جو آلریڈی سائنس اور میتھ کی پوسٹ پر تھے، اور دوسرے لوگوں کو اسی پوسٹ کے اوپر لایا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا بلنڈر تھا۔ اور اس بلنڈر کے اندر صرف وہ بورڈ شامل نہیں تھا بلکہ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز شامل تھیں، اور اس بلنڈر کو جب ٹیچرز یونین نے ہائی لائٹ کیا تو پھر جا کر یہ بات وہاں پر سیکٹری ایجوکیشن کو سمجھ آئی، اور انہوں نے پھر یہ بات منسٹر فار ایجوکیشن جناب مراد راز صاحب کو سمجھائی، تب جا کر یہ عمل اس وقت لٹکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو ان کی درستگی کے لیے پنجاب ٹیچر یونین کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی سیکٹری ایجوکیشن سے، اور انہوں نے یہ تمام تر ایشوز ان کے سامنے ہائی لائٹ کیے، اور پھر یہ بھی ان کو باور کرایا کہ آپ جو یہ ایک پالیسی بنا رہے ہیں کہ 15 کلومیٹرز کے اندر تمام تر لوگوں کو رکھا جائے گا، حالانکہ اس وقت جو آپ نے ریشنلائزیشن یا ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفر کے نام کے اوپر بہت سے اساتذہ کو اس 15 کلومیٹر پالیسی کے بیانڈ آپ نے ان کو دور پھینکا ہے، اس سے زیادہ دور ٹرانسفر کیا ہے، تو ان کی شکایات ہم کس کے پاس لے جائیں اور ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ 15 کلومیٹرز کی جو پالیسی یا جو ریڈیس مرتب کیا ہے، یہ سکول سے ہے یا سینٹر سے ہے یا اس گھر سے ہے جہاں پر وہ موجود تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے ایک یونیفارم پالیسی مرتب کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ فرسٹ جو سب سے زیادہ، اگر ایک سکول سے 3 یا 4 اساتذہ جا رہے ہیں، جو سب سے سینئر ہوگا اس سے اس کی پرائرٹی پوچھی جائے گی، اور آپ نے بغیر پرائرٹی پوچھے ان کو دھکیل دیا، حالانکہ یہ ایک ان کا قانونی رائٹ بھی تھا اور آپ کی طے شدہ پالیسی کے مطابق بھی تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو اس وقت ٹیچر ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، جن کے 1 یا 2 سال باقی ہیں، تو پھر کس طرح سے وہ دوسرے سکولوں میں جا کر ایڈجسٹ ہوں گے، اور یہ انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف ہے کہ ایک ٹیچر جس نے ساری زندگی ایک سکول میں خدمت کی اور آخری اپنی سروس کے 2 سال وہ کسی اور جگہ پر جا کر گزارے، حالانکہ یہ سروس کے جو آبلیگیٹری رولز ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ تو آپ برائے مہربانی
ایسے شخص کو ٹرانسفر نہ کیا جائے جس نے ایک بہت بڑا عرصہ ایک اسکول میں گزارا ہے، جس کے اب ریٹائرمنٹ ہونے سے 1 یا 2 سال باقی ہیں۔ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سیکٹری صاحب نے یہ بات ان کی تسلیم کر لی کہ 58 ایئرز جن کی ایج ہوگی 60 سال سے 2 سال باقی ہوں گے، تو ان کو ممکنہ طور پہ سیکنڈ فیز کے اندر ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ دوسری اہم بات جو یہاں پر مینشن کی گئی ہے، پھر اس ڈیٹا کی درستگی کے لیے جو ڈی پی آئی ہیں انہوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسرانس کو ڈویژن وائز مختلف ڈیٹس کے اندر وہاں پر اپنے کانفرنس روم کے اندر طلب کیا ہے، کمیٹی روم کے اندر جو مختلف ڈسٹرکٹس ہیں آپ کے سامنے اب یہ نظر آ رہا ہوگا، جس میں شیڈول 1 کے اندر لاہور، شیخ عبورہ، ننکانہ صاحب، قصور، فیصل آباد، چینیوٹ، ان کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسرانس ہیں ان کو 31/8/2020 کو بلایا گیا ہے۔ سملرلی پھر دوسرے فیز کے اندر 1/9/2020 کو جو لاسٹ جو اس کا جو شیڈول ہے وہ بہاول نگر، رحیم جار خان، ڈی جی خان، لیا، مظفر گڑھ اور راجن پور اضلاع کے سی ای او صاحبان کو 5/9/2020 کو طلب کیا گیا۔ اٹ مینز دیٹ یہ 5 سپٹمبر 2020 تک تو رک ہی جائے گی۔ اس کے بعد آگے ان تمام تر میٹنگ کے نتیجے میں کیا چیز طے ہو کے سامنے آتی ہے اور پھر ریشنلائزیشن کا فارمولہ کیا سامنے آتا ہے، اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا، یہ سارے آنے والے نیوز اگلے آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس وقت جو پنجاب ٹیچر یونین کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ زور دے کر بات اپنی میٹنگ میں ان سے کہی ہے کہ آپ کس طرح سے آپ یہ کہنے جا رہے ہیں، آپ کے سس ڈیٹا کے مطابق ہم تمام تر ایلیمنٹری اسکولوں کے اندر بھی ای ایس ٹی کمپیوٹر ٹیچر کو پرووائڈ کریں گے، جبکہ آپ نے ای ایس ٹی کمپیوٹر ٹیچر بہت کم مواقع کے اوپر ہی ریکروٹ کیے ہیں، بہت کم تعداد ان کے سکولوں میں موجود ہے، تو آپ اس طرح سے اس کو کیسے پورا کریں گے؟ اسی طرح یہ بھی ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اس وقت اس سارے پروسیس کو بے شک آپ کریں، لیکن اس کے اندر ہمیں کنسلٹیشن میں رکھا جائے، ہم آپ کو اس حوالے سے بہترین گائیڈ لائنز فراہم کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ بات طے کی کہ نیکسٹ مشاورت کے ذریعے سے اس فیز کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ بات باقاعدہ آفیشیل ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی، مگر جو ٹیچر یونین کے نمائندگان ہیں انہوں نے اپنے مختلف سوشل میڈیا لنکس کے اندر یہ ساری باتیں شیئر کی ہیں۔ تو اب جو آفیشیل نوٹیفیکیشن ایک ہمارے سامنے آیا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ لاسٹ جو میٹنگ ہونی ہے اس ڈیٹا کے درستگی کے حوالے سے وہ 5/9/2020 کو ہے۔ اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی انفارمیشنز چاہتے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے متعلق، اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو ضرور اس چینل کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر بھی کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔